بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال ساتھی نے کیا ہے کہ فارن میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کا یہ حکم ہے کہ وہ 6 مہینے 4 مہینے کبھی سال کبھی 2 سال ہو جاتے ہیں جو اپنے گھر واپس نہیں جاتے، اور بیویاں ان کی وہاں رہ جاتی ہیں اور ہم یہاں رہ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے غلط واقعات بھی پیش آتے ہیں دوری کی وجہ سے کہ عورتیں غلط راہ پہ چلنے لگتی ہیں یا مرد غلط راہوں پر چلتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنی مدت تک کے لیے غائب رہ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب اس سلسلے میں بہت سارے علماء کا فتویٰ اور اس کے جوابات کو آپ کے گوشے گزار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کا حکم قرآن مجید میں حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ کیونکہ آدمی جب شادی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم میں سے جب ضرورت ہو، نوجوان لڑکا اور لڑکی جسمانی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ تو جسمانی ضرورت بھی ہے اور دل و دماغ کی تسکین بھی ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کی شادی کے بعد دونوں کی ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان موجودہ دور میں روزی روٹی کمانے کے لیے اور نوکری کرنے کے لیے اور گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے، ضرورتوں کے لیے آدمی لمبے لمبے ملکوں کا سفر کرتا ہے، تو وہاں سے 6 ماہ سال میں کوئی آ سکتا ہے، کچھ لوگ آ نہیں سکتے، بلکہ اکثر لوگ آ نہیں سکتے، سال 2 سال اور اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ ایسے ہی مجبوریوں کی وجہ سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو ہمیں قرآن مجید کا حکم سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے حقوق ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اب اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ لا یغیب مدتاً، ایک شوہر اپنی بیوی سے غائب نہ ہو جبکہ بیوی کو نقصان ہو رہا ہو یا شوہر کو نقصان ہو رہا ہو، تو آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے اس بات کا فیصلہ کرے، اور اس سلسلے میں کتنی مدت ہم رہ سکتے ہیں، ہر ایک کے حالات اپنے اپنے اوپر الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدت کتنی ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید میں غائب ہونے کی کوئی مدت بیان نہیں کی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ 4 مہینے کی مدت، اور وہ مدت ہے آیت ایلا، جیسے اللہ والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی کوئی قسم کھائے تو اللہ نے 4 مہینے کی اجازت دی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اکثر لوگ فقہا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ کو اس آیت ایلا میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت لگاتے رہتے تھے۔ ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند جو کہ جہاد میں گئے ہوئے تھے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ افسوس ان کالی کالی اور لمبی راتوں میں میرے خاوند نہیں ہیں جس سے میں ہنسوں اور بولوں، قسم اللہ کی اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت اس پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ 4 ماہ، یا اور ایک روایت میں 6 مہینے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسلمان مجاہدین سفر میں اس سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ بعض روایتوں میں کچھ زیادہ بھی ذکر آیا ہے اور اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے۔ اب آئیے علماء کے فتاوے کی روشنی میں اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ عورت ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس 4 ماہ سے زیادہ چھوڑنا
عورت کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے، کیونکہ جذبات جب ابھریں گے تو وہاں پر خطرہ ہے کہ کسی بھی غلط قدم اٹھا سکتی ہے، تو عورت کو چھوڑنا اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں عورت تو امن کے ساتھ میں ہے، جیسے اپنے میکے میں ہے، عزت و آبرو کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ محفوظ ہے، تو ایسی صورت میں جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جو حفاظت ان کی رکھی ہے اس حفاظت کی وہ حفاظت کرتے ہوئے اپنی محفوظ رہتی ہیں، تو اس صورت میں انہیں 4-6 مہینے سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ بیوی کو چھوڑ کر آنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان کے پیچھے بہت سارے درندے اور بد اخلاق عورتیں، بد اخلاق مرد موجود ہیں جو اپنے جذبات کو تسکین کے لیے غلط قدم، زناکاری، بدکاری، بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں، بہنیں گھر کی عورتیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا جب وہ اگر حالات کے تحت اگر وہ چھوڑ کے آتے ہیں، اور اگر امن ہے تو کوئی حرج نہیں چھوڑ کر آنے میں۔ اور ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے حالات ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، عمر کے حساب سے، اور تقاضے الگ الگ، ہر ایک کے ضرورتیں الگ ہیں۔ یعنی ایک عورت ہے جس کے بچے زیادہ ہیں، عمر زیادہ ہے، اور ایک عورت ہے نوجوان ہے اور اس کے ہاں بچے نہیں ہیں یا بچے کم ہیں، تو دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں شوہر کا چھوڑ کر جانا اس بات کا اگریمنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں کہ گھر کی بہتری کے لیے، زندگی کی بھلائی کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے عورت اور صبر کرے گی، اور شوہر کے آنے تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور شوہر بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، اور یہ دونوں کا آپس میں اگریمنٹ ہوتا ہے، اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ آپس کا اگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو عزت اور شرافت کا دونوں کو خیال رکھنا واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں کبھی اگر جذبات ابھرتے ہیں تو اس اسلام نے ہمیں اس کی بھی رہنمائی کی ہے کہ کیا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ عورتیں ہو یا مرد ہوں، ایمان والوں کا حکم ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایسے صورت میں جب شوہر غائب ہو تو عورت کے جذبات ابھریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ علیک بالصوم، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے شہوت کو روکنے کے لیے۔ تو ایسے حالت میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین پر قائم رہتے ہوئے روزے کا اہتمام کریں تاکہ شہوت ہلکی ہو۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے جس سے جذبات ابھرتے ہیں، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ آج کل جو موبائل ہے جس میں ہر قسم کی شہوت، سیکس اور بے حیائی کی چیزیں جیسی موجود ہیں، ان چیزوں کو مرد کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے، عورتوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاق سے بگڑتے ہیں اور جذبات ابھرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی غلط کام، گناہ مرد سے، عورت سے، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کے جذبات ابھرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسے مشروب نکلے ہیں جو پینے سے شہوت کم ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں حالات ہر ایک کے الگ الگ ہیں، تو الگ الگ حالات کے تحت الگ الگ فتویٰ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے دیا جائے گا اور کہا جائے گا، لیکن جو عمومی فتویٰ ہے وہ 4 ماہ سے 6 ماہ تک کا، جیسا کہ علماء اکرام نے قرآن کی آیت سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق جیسا کہ فتویٰ دیا ہے کہ 4-6 ماہ، اور اس میں 1 سال 2 سال وہ اپنی ضرورت کے حساب سے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے جو فارن میں رہتے ہیں ان کا ایک بہت زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ بڑی مشکلات اور تکلیفوں اور مشقتوں سے زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے تلخ
زندگی کے وہ تجربات ان کے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم کچھ بھی کہیں، لیکن یہ کہ مجبوریاں ہیں، تو اس سلسلے میں لوگ اپنے زندگی کے حساب سے فیصلہ کریں، کیونکہ کسی ایک حکم کسی پر ہم لاگو نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پہلی بات ہمارے معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہیں، لوگ اسلامی شریعت کے احکام کو جانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ جاننے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، یہ مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ شریعت کے احکام ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی عورتیں شوہروں سے محروم ہیں اور مرد اپنی بیویوں سے محروم ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضرورت ہے، حاجت ہے، نوجوان ہیں، تو اس حساب سے شریعت کے احکام کو جاننا اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔